جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ زرینہ کا چہرہ سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی روبینہ آپا وارد ہوئی تھیں۔ وہ حسب معمول ٹی وی پہ اپنے پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی جو ری ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ آپا کے آنے کے بعد ڈرامے میں ان کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، بلکہ انہوں نے ریموٹ کنٹرول دبا کر ٹی وی بند کر دیا تھا۔ ان کے کانوں میں تو جیسے سائیں سائیں ہونے لگی تھی، ورنہ وہ تو مزے سے ڈرامہ دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لیے وقفے وقفے سے سپ کرتے اپنے ارد گرد کے ماحول تک سے بے خبر تھی۔ اب کافی کا آدھے سے زیادہ مگ جوں کا تو پڑا تھا۔ بوا کچن میں مصروف تھی۔ وہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ زیان کے لیے سویٹ ڈش کے طور پر دودھ والی سوئیاں بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اسے بے پناہ پسند تھی۔ زرینہ اور روبینہ دونوں بہنیں کمرہ بند کیے بیٹھی تھیں، ہلکی سی آواز تک نہ آ رہی تھی۔ روبینہ کی 3 ہفتوں میں دوبارہ آمد خالی و عزلت نہیں تھی۔ پہلے بھی آئی تھی تو بوا نے ان کے چہرے پہ پریشانی کے سائے ناچتے دیکھے تھے، اور آج تو ان کا چہرہ ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی نے خون تک نچوڑ لیا ہو۔ میں وہاب کی ماں ہوں، پہلے اس نے کبھی میرے سامنے ایسی بات نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے وہ کہنے سننے کی حد سے باہر ہو گیا ہے۔ تم نے زیان کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے نا، اگر وہاب سے اس کی شادی ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ روبینہ نے آخری جملہ بڑے رسان سے کہا، پر زرینہ پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ آپا، کم از کم آپ سے مجھے اس بات کی توقع نہیں ہے۔ آپ کو میرا تکلیف بھرا وقت بھول گیا ہے جب امیر علی نے پہلے دن سے ہی میری نفی کی، اپنی بیٹی کی نوکرانی سمجھتے رہے، مجھے وہ حق اور محبت نہیں دی جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ پہلی بیوی کی بے وفائی سے اکتائے ہوئے میرے شوہر نے مجھ پہ بے پناہ سختیاں کی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپا کہ میں نے کس طرح وہ ٹائم گزارا ہے۔ اب کہیں قسمت مہربان ہوئی ہے مجھ پہ تو میں ہار نہیں مانوں گی۔ زیان نفرت کرتی ہے مجھ سے، میرے وجود کو لوہن کرہن برداشت کیا ہوا ہے اس نے، رگ رگ میں اس کے زہر ہے۔ میں کیسے برداشت کروں گی کہ وہ باقی عمر بھی میری سینے پہ مونگ دلتی رہے؟ آپا، آپ نے بھی خوب کہی ہے وہاب اور زیان کی شادی کی۔ زرینہ سانس لینے کے لیے ذرا رکی۔ روبینہ غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی، حالانکہ سب پرانی بار بار کی دہرائی جانے والی باتیں تھیں، کچھ بھی نیا پن نہیں تھا۔ کم از کم روبینہ کے لیے وہ نئی بات نہیں تھی، کیونکہ زرینہ شروع سے ہی امیر علی کی سختیوں اور زیادتیوں کے قصے خاندان بھر کو سناتی آئی تھیں۔ اب تو سبھی ان داستانوں کے عادی ہو گئے تھے، پھر بھی روبینہ پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ آخر کو زرینہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ زیان نے آج تک خود سے کبھی وہاب کو مخاطب تک نہ کیا تھا، سلام بھی ایسے کرتی جیسے لٹ مار رہی ہو۔ ایسی لڑکی کو ساری عمر آپ بہو بنا کے اس کے روپ میں قبول کر لیں گے؟ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، ماں کا کچھ نہ کچھ اثر تو آیا ہوگا بیٹی میں بھی۔ آپ شوق سے اسے بیاہ کے لے جائیں اور شادی کے بعد وہ اپنے عاشق کے ساتھ آپ سب کے منہ پہ کالک مل کے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی سوچا ہے آپ نے؟ وہاب بہت اونچی ہوا میں اڑ رہا ہے، منہ کے بل گرے گا، آپ سمجھائیں اسے۔ زرینہ نان سٹاپ بول رہی تھی اور روبینہ مستقبل کی تصویر کشی سے بے طرح ڈر گئی تھی۔ حقیقت میں زیان کی بیگانگی سرد مہری انہیں بری طرح گھلتی تھی۔ بہن کے منہ سے یہ سب سن کر انہیں دھچکا لگا تھا، اوپر سے اکلوتا لاڈلا بیٹا محبت جیسا روگ لگا بیٹھا تھا۔ زیان نے کہیں اور آنکھیں لگا رکھی ہوں گی اور وہاب پاگل ہو رہا تھا اس کے حصول کے لیے۔ کسی نہ کسی طرح شادی ہو بھی جاتی ہے وہاب اور زیان کی، اور کچھ عرصہ بعد وہ وہاب کو قتل کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب سے ہی انہیں لرزا کے رکھ دیا۔ آپا، آپ پریشان مت ہوں، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں گی۔ زرینہ نے محبت اور ہمدردی سے بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم کیا حل نکالو گی؟ وہ ڈوبتی امیدوں کے سرے پھر سے تھامے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں زیان سے بات کرتی ہوں، اس کے دل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس نے کسی کا نام لیا تو کہوں گی جلدی اسے گھر بلا کر ہم گھر والوں سے ملوائے، مان گئی تو جلدی دفان کر دوں گی، آپ کے سر سے جلدی یہ تلوار ہٹ جائے گی۔ تم جو بھی کرو کوشش کرنا وہاب کو اس کی بھنک تک نہ پڑے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ آپا، جو میں کروں گی پوری ازواجی سے کروں گی۔ زیان رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی تو وہاب کو خبر ملے گی۔ زرینہ کے لبوں پہ پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ روبینہ کے سر سے جیسے منو بوجھ سرکا ہو، آتے ہوئے وہ بہت پریشان تھی مگر جاتے ہوئے ہلکی پھلکی تھی۔
گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے ان کا ٹکراؤ زیان سے ہوا جو کالج سے ابھی ابھی آئی تھی۔ سفید یونیفارم اور سفید ہی دوپٹے میں ملبوس زیان اپنی گلابی رنگت سمیت بے پناہ دل فریب لگ رہی تھی۔ کالج کا عام سا سفید یونیفارم اس پر بے پناہ سج رہا تھا۔ روبینہ تیکھی نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی آگے گیٹ پار کر گئی۔ انہوں نے ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اسے مخاطب نہ کیا ہو، خیریت معلوم نہ کی ہو، کیسے اسے گھورتی ہوئی گئی تھی۔ ان نگاہوں نے زیان کو سچ میں ڈسٹرب کیا تھا، تبھی گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بوا کو یہ بات بتانی ضروری سمجھی۔ انہوں نے زیان کی بے پناہ حساس فطرت کی وجہ سے اس کے سامنے خاص اہمیت نہ دی۔ ارے وہ اپنی کسی پریشانی میں ہوگی اس لیے تمہیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے، تم فوراً کپڑے بدل کر آؤ، میں نے تمہارے لیے دودھ والی سوئیاں خاص طور پہ بنائی ہیں۔ بوا نے نہایت ہی خوبصورتی سے وقتی طور پر زیان کے ذہن کو اس طرف سے موڑ دیا تھا اور وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بوا اس کے جانے کے بعد دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جانے روبینہ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ زیان کے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ تحد نظر پھیلے باغوں میں مالٹے اور لیموؤں کی کھٹاس بھری مہک پھیلی ہوئی تھی۔ خوشگوار دھوپ کے ساتھ یہ مہک بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ابیک فصل کا جائزہ لینے آیا تھا۔ اگلے چند روز میں اسے شہر واپس جانا تھا۔ اس بار کچھ زیادہ دن اسے گاؤں میں رکنا پڑ گیا تھا کیونکہ بابا جان ہی یہ اچانک اس کی شادی کرنے کی دھن چڑھی تھی۔ پھر وہ کافی کمزور اور بیمار بھی تھے۔ ابیک نے ضد کرنا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ اس کی پلاننگ میں ابھی شادی شامل نہیں تھی۔ ابھی ملک جہانگیر زمینوں پر اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہے تھے، مگر ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر ملک ابیک انہیں اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ ویسے بھی زمینوں جائیدادوں کا انتظام اور انصرام ملک ابیک اور ملک ارسلان کے سپرد تھا۔ ابیک گاؤں آتا تو اپنی غیر موجودگی میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیتا۔ بڑے بکھیڑے تھے، ایک ایک کام خود دیکھنا پڑتا۔ فیصلے کرنے کی طاقت اور اس پہ ڈٹے رہنے کی خوبی ملک ابیک میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ اسی وجہ سے ملک جہانگیر اور ملک ارسلان اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی رائے اور مشورے کو اولیت دی جاتی تھی۔ ملک ابیک کو باغ کی طرف آگے آتا دیکھ کر باغ کے رکھوالے بھاگے بھاگے آئے، محبت اور احترام سے سلام کیا۔ جواب میں ابیک نے بھی ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ گاؤں کے کسی کمین کم حیثیت لوگ جنہیں چودھری، ملک اور صاحب حیثیت زمیندار کسی گنتی میں نہ لاتے تھے، ابیک ان کے ساتھ بڑے آرام سے بات کرتا، اسی وجہ سے وہ ان سب میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کی پیٹھ پیچھے بھی اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا تھا۔ یہ عام سے بے حیثیت اور بے وقار لوگ اسے دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ درختوں سے فصل اتاری جا رہی تھی، نیچے زمین پہ مالٹوں کا ڈھیر جمع تھا۔ ابیک کے لیے فوراً ہی ایک کرسی اور پلاسٹر کی میز کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی، پلیٹ میں مالٹے کی کاشیں کاٹ کر سجا کر رکھ دی گئی تھیں۔ ابیک نے ناشتہ کر کے زمینوں کی طرف نکلا تھا۔ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا کہ اسے بھوک ستاتی، پھر بھی اس نے مزاروں کا دل رکھنے کی 2-3 کاشیں کھائیں، وہ اسی میں خوش تھے۔ اس باغ کی دیکھ بھال اور الیاس اور اکرم کے سپرد تھی۔ ہر ایک طرح سے وہ باغ کے کرتا دھرتا تھے۔ وہ ملک ابیک کو فصل کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ذائقہ وہ چکھ چکا تھا، فصل اس کے سامنے تھی جو کافی زیادہ تھی۔ یہ سب اوپر والے کی مہربانی اور زمین پہ کام کرنے والے مزاروں کی محنت تھی۔ ارد گرد کے تمام زمینداروں کی نسبت ان کی زمین سب سے زیادہ زرخیز تھی، اسی حساب سے غلہ اور دیگر اجناس کی خاص پیداوار بھی زیادہ تھی۔ ابیک دل ہی دل میں اس بار کی فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اسی بار اس کا ارادہ تھا کہ تمام مزاروں کو طے شدہ اجرت سے زیادہ دے گا، کیونکہ زائد فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں ان سب کا بھی تو حصہ بنتا تھا۔ وہ اس معاملے میں بلا وجہ ڈنڈی مارنے کا قائل نہ تھا۔ ملک ابیک الیاس اور اکرم کے ساتھ فصل کے بارے میں ہی گفتگو کرتا رہا۔ واپسی پہ بصد اسرار الیاس سے اپنے گھر لے آیا۔ گھر کیا تھا؟ باغ کے اختتام پر 2 کمروں کا بنا مکان تھا جس کی 4 دیواری کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ ابیک نے وہاں اس کی بیوی کے بنے ہاتھ کی چائے پی اور سوجی کے لڈو کھائے۔ الیاس بہت خوش ہوا کہ ملک ابیک نے اس کے گھر سے چائے پی ہے۔ وہ تو کھانے کے لیے بھی بار بار کہہ رہا تھا، پر اپنی وجہ سے ابیک اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے سلیقے سے معذرت کر کے واپسی کے لیے چل پڑا۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔